السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، یا کریم یا کریم یا کریم، یا رحیم یا رحیم یا رحیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ عزیز طلباء و طالبات، اس وقت آپ میرے ساتھ مطالعہ پاکستان کا لیکچر لیں گے، اور آخری لیکچر جو ہے سیکنڈ لاسٹ لیکچر جو مطالعہ پاکستان کا پہلے ہوا کرتا تھا آج اور صرف آج، وہ انشاءاللہ العزیز فزکس کا ہوگا۔ ہم نے پرسوں نظریے کے متعلق اس کی ڈیفینیشنز پڑھی تھی۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے ان ڈیفینیشنز کو یقیناً یاد کر لیا ہوگا۔ اگر آپ نے یاد کر لیا ہے تو بہت بہتر ہے، اور بہت ہی بہتر ہے۔ نہیں یاد کیا تو آپ ان کو یاد کر لیجئے گا۔ نظریے کا یہ معنی ہے، لغوی معنی یہ والا سوچ یا مقصد، اور یہ 1 2 3 4 5 یہ 1 یہ 2 یہ 3 یہ 4 اور بیٹا یہ 5 یہ 5 ڈیفینیشن۔ ٹھیک ہے، کو دیکھ لیجئے۔ یہ نمبر لگا دیے میں۔ چلیے اب آگے آج ہم یہ اسٹارڈیریا نظریے کے ماخذ وہ چیز ہوتی ہے
جس سے کسی چیز کو لیا جائے، حاصل کیا جائے، پکڑا جائے، اخذ کیا جائے. جی بیٹے نور فاطمہ آپ نے کچھ پوچھنا؟ جی بیٹے السلام آپ نے علیکم ہاتھ کھڑا سر. کیا ہے. السلام علیکم جی سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بیٹے سر مجھے نا مطالعہ پاکستان کی بک کا مجھے پتہ نہیں چلا، کیونکہ جب آپ سمجھا رہے تھے سیٹرڈے کو تو میرا انٹرنیٹ پرابلم ہوگی، تو انٹرنیٹ چلا گیا تھا میرا. اچھا تو سر بک کا مجھے ملی ہی نہیں تھی جس دن میں نے ساری بکس لی تھی. اچھا تو بیٹا جی آپ اسکول آ کر نوٹس لے جائیں. کتاب اوکے. بازار سے نہیں مل رہی، ہم نے اس کے نوٹس تیار کر دیے ہیں، وہ آپ فی الحال لے لیں، ان کو آپ تیار کریں. ٹھیک ہے جی. جتنے بھی اسٹوڈنٹ ایسے ہیں کہ جن کو کتابیں نہیں مل رہی، تمام اسٹوڈنٹس کے لیے اسکول کی طرف سے یہ اعلان ہے اور میری طرف سے یہ حکم ہے کہ وہ جلد از جلد اسکول رابطہ کریں اور اسکول آ کر مطالعہ پاکستان کے نوٹس پہلے چیپٹر کے متعلق ایم سی کیوز، کالم، خالی جگہ، شارٹ کوسچنز وہ ہم نے تیار کیے ہوئے ہیں. وہ نوٹس آپ یہاں سے لے جائیں اور انہی کو تیار کریں. وہ جب آپ سب اسٹوڈنٹ لے لیں گے تو پھر انہی سے لیکچر دیا جائے گا. میں اسے یہ اسکرین پر شیئر کر دوں گا اور پھر انہی پر لیکچر دیا جائے گا. ابھی فی الحال یہ کتاب جو ہے یہ اپلوڈ ہوئی ہے. یہ کتاب پی ڈی ایف کی کتاب جو ہے یہ یہاں ہے، اس کی آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں. اس کے لیکچر جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہو رہے ہیں، وہ انشاءاللہ یوٹیوب پہ آپ کو 1-2 دن میں مل جائیں گے، وہاں سے آپ دیکھیے گا. اور مزید آپ اسکول سے رابطہ کر کے اسکول سے آپ نوٹس لے لیں. ٹھیک ہے بیٹا جی. اوکے سر، تھینک یو. بس یہ پوچھنا تھا. چلیے جی. نظریے کے ماخذ بیٹا، ماخذ وہ چیز جہاں سے کسی چیز کو لیا جاتا ہے، حاصل کیا جاتا ہے. تو نظریے کے ماخذ 5 ہیں. ماخذ 5 ہیں. سب سے پہلے ہے مشترکہ مذہب. مذہب محض عبادات کا مجموعہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ کسی قوم کی پوری معاشرتی زندگی کو متاثر کرتا ہے. 19ویں صدی میں برصغیر پاک و ہند میں کئی ہندو تحریکوں، مثلا آریہ سماج اور برہمو سماج، کون کون سا ہے؟ آریہ سماج اور برہمو سماج وغیرہ نے جنم دیا، جن کا مقصد ہندوازم کا معنی ہندو مذہب کی اشاعت کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا، اس کو آگے بڑھانا، اور مسلمانوں کو نیچا دکھانا تھا کہ ہندوؤں کا مذہب پھیلے اور مسلمان جو ہے ان کو نیچا دکھایا جائے. آریہ سماج کے بانی پنڈت دیانت سرسوتی نے تو حد کر دی. اس نے شدھی کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا. اس پروگرام کا نام رکھا شدھی، جس کا مقصد غیر ہندوؤں کو زبردستی ہندو یعنی شدھی ہندو مذہب کے مطابق پاک صاف بنانا تھا. یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ جو شدھی ہو جاتا ہے وہ پاک صاف ہو جاتا ہے، جب تک وہ شدھی نہیں ہوتا وہ ناپاک ہے، وہ نجس ہے، وہ پلید ہے. جب وہ شدھی ہو جائے گا تو وہ پاک ہو جائے گا. یہ ان کا اپنا نظریہ تھا، یہ ان کی اپنی سوچ تھی جو کہ غلط، لیکن ان کی سوچ یہی تھی. برہمو سماج کا بانی راجا رام موہن رائے بھی مسلم دشمنی میں مسلمانوں کے خلاف تقاریر کرتا تھا. کانگریسی دور حکومت 1937 سے 39 نے اس خیال کو مزید پختہ کر دیا. انگریز برصغیر پر آیا ہے 1757 میں. کب آیا؟ 1757 میں. بغا کے نواب سراج الدولہ کو جنگ پلاسی کے اندر شکست دے کر انگریزوں نے برصغیر پر اپنا پہلا قدم جمایا، اور 1757 سے لے کر 1857 تک وہ پورے برصغیر کے اوپر قابض ہو گئے. 100 سال کے عرصے کے اندر وہ قابض ہوئے ہیں اور 90 سال قابض رہے ہیں. 100 سال ان کو قبضہ کرنے میں لگا اور 90 سال قبضہ کیے رکھے. 90 سال کے بعد پھر دی لبریٹر نجات دہندہ قائد اعظم محمد علی جناح، ہی واز اے گریٹ لبریٹر.
انہوں نے پھر مسلمانوں کو انگریزوں اور ہندوؤں کی غلامی سے اور ان کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی. اس لیے قائد اعظم کو لبریٹر، نجات دہندہ یا آزاد کنندہ کہا جاتا ہے. تو انگریزی دور حکومت کے اندر انگریز نے برصغیر کے نظام کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک قانون متعارف کروایا تھا 1935 میں. کب قانون متعارف کرتا ہے؟ 1935 میں، برصغیر کے نظام کو چلانے کے لیے. اس قانون کو کہا جاتا ہے قانون ہند، انڈیا ایکٹ 1935. اس قانون کے تحت برصغیر کے اندر عام انتخابات ہوئے تھے. ان انتخابات میں کانگریس نے برصغیر کے 11 صوبوں میں سے 7 بڑے صوبوں کے اندر فتح اور کامیابی حاصل کی اور وہاں اپنی وزارتیں قائم کی. ان صوبوں کے اندر مسلمانوں کی اکثریت تھی، مسلمان زیادہ تعداد میں تھے ان صوبوں کے اندر، لیکن حکومت وہاں آ گئی ہندوؤں کی، کانگریس کی. تو کانگریس نے وہاں کے مسلمانوں کے حقوق کو پامال کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے. مسلمانوں نے اس کے خلاف شور شرابہ کیا، آواز اٹھائی کہ حکومت کرنی ہے تو یہاں بسنے والے تمام افراد کے حقوق کا دفاع کیا جائے، حقوق کی حفاظت کی جائے. مسلمان بھی انسان ہے، لہذا ان کے بھی حقوق کی حفاظت و نگہداشت حکمرانوں کے اوپر فرض ہے. حکمران کوئی بھی ہو، لہذا ان کو وہاں کے لوگوں کے انہوں نے کہا وہ اس بات کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں تھے. چنانچہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پھر ان کو وارننگ دی کہ یا تو کام ٹھیک کرو یا پھر اپنے عہدوں کو چھوڑ دو. لہذا قائد اعظم کے اس فیصلہ کن اعلان پر ان کو ہتھیار ڈالنے پڑے. اور وہ جو انتخابات ہوئے 1937 میں، جس کے اندر کانگریس نے 11 میں سے 7 بڑے صوبوں میں اپنی وزارتیں قائم کی تھیں، وہی وزیر 1939 میں اپنے عہدوں سے دستبردار ہو. انہوں نے کہا جی کام ہم نے اپنی مرضی سے کرنا ہے تو اپنی مرضی سے کرنا ہے، ورنہ ہم اپنے عہدوں سے برطرف ہو جاتے ہیں. لہذا انہوں نے اپنے عہدے چھوڑ دیے، لیکن کام انہوں نے ٹھیک نہیں کیا. جب انہوں نے اپنے عہدے چھوڑ دیے 1939 میں، تو 22 دسمبر 1939 میں مسلمانوں نے اس خوشی میں یوم نجات منایا. قائد اعظم اور مسلم لیگ کی اپیل پر مسلمانوں نے 22 دسمبر قائد اعظم اور مسلم لیگ کی اپیل پر مسلمانوں نے 22 دسمبر 1939 میں یوم نجات منایا. تو یہ ہے کانگریسی دور حکومت 1937 اور 1939، جس کے اندر ہندو جو ہے یہ مسلمانوں پر ظلم و تشدد کر رہے تھے اور بربریت کر رہے تھے. تو کہا کانگریسی دور حکومت نے اس خیال کو مزید پختہ کر دیا کہ متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے اپنی مذہبی شناخت اور پہچان کو برقرار رکھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. وہ کہتے تھے کہ مسلمان کوئی شے نہیں ہے، صرف ہندو ہیں، مسلمان بھی انہی کا ایک ٹولہ ہے، ان کا ایک گروہ ہے، ان سے الگ ہیں، اصل میں ہندو ہی ہیں. یہ بھی ہندو، پرانے وقتوں میں یہ بھی ہندو، لیکن مسلمان شروع سے مسلمان تھے. اسلام ایک قدیم مذہب ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے چل رہا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تا دم قیامت انشاءاللہ العزیز یہ قائم اور دائم رہے. اس کے بعد سیکنڈ ہے مشترکہ سیاسی مقاصد. سیاست کسے کہا جاتا ہے؟ اسٹوڈنٹس، سیاست ایک ایسا علم ہے، سیاست ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعے کسی علاقے میں بسنے والے لوگوں کے حالات کو، ان کے مسائل کو جاننا اور پھر ان مسائل کا حل نکالنا، یہ سیاست کہلاتا ہے. وہ علم یعرف باحوال الناس، عربی کتابوں کے اندر جو اس کی ڈیفینیشن لکھی ہے وہ یہ ہے، ایک ایسا علم جو کسی علاقے میں بسنے والے لوگوں کے حالات و مسائل کو جاننا اور ان کو حل کرنا، یہ سیاست کہلاتا ہے. تو اب سوچئے، یہ ایک علم جو ہے یہ صرف ایک علم ہی نہیں ہے بلکہ یہ ایک عبادت ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور تاجدار انبیاء
امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیر مسلموں نے بھی ایک کامیاب سیاست دان تسلیم کیا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ محمد has failed as a prophet but he has succeeded as a statesman. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پاک سے مدینہ طیبہ تشریف لائے، آپ نے وہاں اسلامی ریاست اور اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی، تو آپ ایک سیاستدان کی حیثیت سے تو مدینہ طیبہ کے اندر آ کر کامیاب ہو گئے، لیکن جب مکہ پاک کے اندر تھے، صرف پیغمبر تھے، دعوت تبلیغ کر رہے تھے، تو وہاں وہ ناکام ہو گئے. یہ غیر مسلموں کا خیال ہے، لیکن ہمارا عقیدہ اور ہمارا خیال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو، زندگی کا ہر دن، زندگی کا ہر لمحہ کامیاب ترین دن. تو سیاست جو ہے یہ لوگوں کے مسائل کو جاننا اور ان کو حل کرنا جو ہے یہ سیاست ہے، اور ایسا کرنے والا سیاستدان کہلاتا ہے. تو اس اعتبار سے سیاست جو ہے یہ عبادت ہے، اگرچہ سیاستدانوں نے اس کو بدنام کر دیا. تو مشترکہ سیاسی مقاصد، مشترکہ سیاسی مقاصد کی بدولت دنیا کی کئی اقوام نے اپنی آزادی کی جدوجہد کی. انگریزوں کی آمد سے برصغیر پاک و ہند میں جمہوریت کا تصور ابھرا. جمہوریت عوامی حکومت کو کہا جاتا ہے، عوامی حکومت. امریکہ کا ایک شخص تھا ابراہیم لنکن، اس نے فرسٹ ٹائم جو ہے جمہوریت کی تعریف کی تھی. جمہوریت کو انگلش میں ڈیموکریسی کہا جاتا ہے. جمہوریت کو انگلش میں ڈیموکریسی کہا جاتا ہے. ابراہیم لنکن لکھتا ہے ڈیموکریسی از اے گورنمنٹ بائی دا پیپل فار دا پیپل اینڈ آف دا پیپل. ڈیموکریسی از اے گورنمنٹ بائی دا پیپل فار دا پیپل اینڈ آف دا پیپل. جمہوریت ایک ایسا نظامی حکومت ہے جو لوگوں کے لیے ہے، لوگوں کے ذریعے ہے اور لوگوں کی ہے. عام الفاظ میں ہم کہیں گے عوامی حکومت. تو انگریزوں کی آمد سے برصغیر پاک و ہند میں جمہوریت کا تصور ابھرا، جس میں حکومتی نمائندوں کو انتخاب ووٹ کے ذریعے عمل میں آنا تھا. یعنی ووٹنگ کی جاتی تھی، اور ووٹنگ کے ذریعے جس بندے کو منتخب کیا جاتا تھا وہی حکومتی نمائندہ قرار پاتا تھا. آبادی کے لحاظ سے مسلمان برصغیر پاک و ہند میں اقلیت میں تھے، لہذا حکومت میں مسلمانوں کا حصہ بھی تھوڑا تھا. نئے سیاسی نظام نے جو شعور دیا، شعور خیال اور سوچ کو کہا جاتا ہے، اس کی وجہ سے مسلمانوں کا تشخص ابھرنے لگا. تو جی بیٹا جی آج کا ہمارا کام اتنا ہی ہے. سلو اینڈ اسٹڈی جو ہے یہ اس نظام اور اس اصول پر ہم عمل پیرا ہے. یہاں نشان لگا کے آج کی ڈیٹ ڈال لیجیے اگر آپ کے پاس بکس ہیں، اور اگر نہیں ہے اسکرین شاٹ اس کے لیے لے لیجیے اور اس کو آپ ریوائز کریں. اس کے مزید مطالعہ کے لیے بیٹا جی آپ فوری طور پہ اسکول سے رابطہ کر کے یہاں سے نوٹس لے لیجیے، اور نوٹس پر جو کچھ آپ کو دیا گیا ہے اس کو دیکھ کر آپ تیار کریں. جی بیٹا جی آپ میں سے کسی نے کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ پوچھ لیجیے، پھر انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. جی بیٹے فاطمہ آپ نے کچھ پوچھنا ہے؟ السلام علیکم سر. جی جی بیٹے. سر یہ جہاں ابھرنے لگا وہاں تک ہم نے یاد بھی کرنا ہے اس کو؟ جی یہاں تک آپ نے اس کو پڑھنا 2-3 دفعہ. یاد کرنے کے لیے بیٹے اسکول سے نوٹس لے کر ان کو آپ لیں اور ان کو پڑھیں، ان کو یاد کریں. ٹھیک ہے، ہاں جی تھینک یو. اوکے اللہ حافظ. اللہ حافظ بیٹا جی. اوکے اللہ حافظ.